محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رات اپنی تمام خاموشیوں سمیت مکہ پر اتر چکی ہے. سیاہ پہاڑوں کے درمیان پھیلا ہوا وہ قدیم شہر جس کی مٹی میں تاریخ کے ہزاروں سال دبے سانسیں لیتے محسوس ہوتے ہیں. چاندنی خانہ کعبہ کے گرد ہلکی ہلکی پھیل رہی ہے اور روشنیاں کبھی ہوا کے جھونکے سے تھر تھراتی ہیں، کبھی پتھر پر سنہری لکیریں بناتی. ایسی رات، ایسی سکون بھری گھڑی، جیسے خود زمانہ رک کر ایک حقیقت سنانے والا ہو. یہ وہ شہر ہے جہاں سے جلد پوری انسانیت کی تقدیر بدلنے والی ہے. اسی مکہ میں سفر شام سے واپس آنے والے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر زندگی گزار رہے ہیں. جناب ابو طالب وہ شخصیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف چچا نہیں بلکہ باپ کا سایہ، مربی کا ہاتھ اور محبت کا سہارا ہے. ابو طالب کے گھر میں غربت ہے، تنگی ہے، مگر محبت بے انتہا، عقیدت بے مثال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں اپنے حسن اخلاق سے گھر کا بوجھ بانٹتے ہیں، ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کاروباری معاملات میں مدد دیتے ہیں. اور وہ نورانی نوجوان جسے اللہ نے سچائی اور امانت کا پیکر بنا کر بھیجا، رفتہ رفتہ پورے مکہ میں پہچانا جانے لگا. لوگ کہتے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. محمد 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 النبی والرحمہ. نوادہ توڑتے یہی ہیں الصادق، یہی ہیں الامین. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جوانی زندگی کا وہ دور جو اکثر انسان کو بھٹکا دیتا ہے، لیکن مکہ گواہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ جوانی کسی اور ہی نورانی رنگ میں ڈھلی ہوئی تھی. بازاروں میں چلتے تو نگاہیں جھکی ہوتی، مجلسوں میں بیٹھتے تو الفاظ ترازو میں تولے جاتے، معاملات میں اتنی دیانت کہ لوگ اپنی اشیاء صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں دے کر مطمئن ہو جاتے. نہ بتوں سے کوئی تعلق، نہ جاہلی رسموں میں شمولیت، نہ پسندیدہ کھیل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مکہ کی تاریکیوں میں صبح صادق کی پہلی کرن تھی. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. لیکن اس روشنی کے برخلاف مکہ کے معاشرتی حالات خطرناک ہو چکے تھے. طاقتور قبائل کمزوروں کو رون دیتے، تاجروں کا مال لوٹ لیا جاتا، مسافر بے بس ہو جاتے، مظلوم کی آواز بے اثر رہتی. اسی زمانے میں ایک واقعہ پورے شہر مکہ میں لرزہ بن کر گونجا. ایک یمنی تاجر جو اپنے قافلے کے ساتھ مکہ آیا تھا، اس کا قیمتی مال ایک قریشی سردار نے چھین لیا. وہ مجبور آدمی کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے اہل مکہ،
کیا اس شہر میں کوئی انصاف کرنے والا نہیں؟ کیا کوئی میرا حق دلائے گا؟ اس کے فریاد نے قریش کے باشعور افراد کے دل ہلا دیے۔ پھر حالات اس طرف بڑھے کہ عرب قبائل کے درمیان حرب الفجار کے نام سے جنگیں شروع ہو گئیں، وہ جنگیں جن میں حرمت والے مہینوں تک کی بے حرمتی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان دنوں میں جوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں شریک تو ہوئے مگر صرف اپنے چچا کا ساتھ دینے کے لیے۔ پھینکے گئے تیر واپس لا کر دیتے، دفاعی صف میں کھڑے رہتے، جیسا کہ ابن ہشام اور ابن سعد نے بیان کیا ہے۔ نہ ظلم میں حصہ، نہ خون ریزی میں شمولیت، صرف قبیلے کی حفاظت کے لیے موجود کی۔ یہ تجربہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں امن، صلح، عدل اور حرم مکہ کی حرمت کا احساس مزید گہرا کرتا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر وہ دن آیا جب مکہ کے باشعور لوگوں کا ضمیر جاگ اٹھا۔ مظلوم تاجر کے واقعے نے قبیلوں کے سرداروں کے دلوں پر گہری چوٹ لگائی۔ چنانچہ عبداللہ بن جدعان کے گھر قریش کی بہت سی معتبر شخصیات جمع ہوئیں۔ انہوں نے ایک معاہدہ تیار کیا، حلف الفضول۔ یہ نام فضائل، نیکیاں، بلائیاں سے لیا گیا، یعنی ہم ہر مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہو، ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے، چاہے وہ ہمارا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ اس عظیم معاہدے میں نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی شامل ہوئے۔ محمد 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 نبی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر ایسے معاہدے میں شریک ہوا جو سرخ اونٹوں سے بھی بڑھ کر مجھے محبوب ہے۔ اگر آج بھی مجھے اس معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں ضرور شریک ہوں گا۔ مسند احمد۔ ان الفاظ نے حلف الفضول کو انسانیت کا ایک لازوال منشور بنا دیا۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حلف الفضول صرف ایک اجلاس نہ تھا بلکہ مکہ میں عدل کے نئے دور کا آغاز تھا، اور اس معاہدے کی سب سے روشن حقیقت یہ تھی کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار نے اس معاہدے کو روح عطا کر دی۔ اب مکہ میں ہر ظلم سوچتا تھا قریش کے یہ نیک لوگ اور ان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی حلف الفضول کا اصل مقصد اور اس کا سب سے بڑا اثر تھا۔ معزز خواتین حضرات، آج جب ہم تاریخ کے صفحات پلٹتے ہیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی کے ہر مرحلے کو نبوت کی عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا تھا۔ بچپن میں رب کی حفاظت، جوانی میں کردار کی پاکیزگی، سفر شام میں گہرا مشاہدہ، حرب الفجار میں حکمت کا تجربہ اور حلف الفضول میں عدل اور انسانیت کے علمدار بننے کی تربیت، یہ سب اس عظیم سفر کی تمہید تھی جس کے ذریعے دنیا
نور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ کے لیے روشن ہونے والی تھی۔ مکہ کی چاندنی میں نہایا ہوا کعبہ آج بھی جیسے گواہی دیتا ہے، یہ وہ نوجوان ہے جس کے ہاتھ اللہ دنیا کو رحمت، عدل اور امن اور سکون کی خیرات عطا کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محمد